सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान में नमाज तरावी के इज्तिमा। साइंस सरकार का मसाजिद में तरावी और बाजमात नमाज की इजाज़त देने से इनकार। मुराद अली शाह की शहरियों से घरों पर तरावी पढ़ने की अपील। तरावी की इजाज़त न मिलने पर कराची में शहरी मुश्ताइल। समा के रिपोर्टर को कवरेज से रोकने की कोशिश। सूबाई हुकूमत को खरी खरी सुना दी। यहाँ बैठकर ये कभी भी नहीं कहूँगा कि जो 18th अमेंडमेंट के बाद कि हम डिक्टेट करें। ये पागलपन की कैफियत है कि रिट ऑफ द स्टेट विद द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अनविलिंग। आप रिट ऑफ द स्टेट, कोई पुलिस स्टेट है क्या ये? अवाम की मर्जी के खिलाफ रियासत की रिट कायम करने की कोशिश पागलपन होगा। पाकिस्तान कोई पुलिस स्टेट नहीं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को डिक्टेट नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का समा के प्रोग्राम सवाल को इंटरव्यू। कहा कोरोना केसेस फैलेंगे लेकिन मसाजिद के इशू से इसका कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी कहते हैं मसाजिद खोलने का मुश्किल फैसला किया। अब उल्मा का फर्ज है कि हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सारी जिम्मेदारी उलमाए किराम के है कि अपने मस्जिद में जहाँ तरावी है, जहाँ जुमा के और पंजवक्ता नमाज है, उनके सुबीज़ और लाहमल को फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करे। हुकूमत का लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला ने सिफारिशात पेश की। असद उमर कहते हैं सूबे अपने हालात के मुताबिक फैसले करें। रमज़ानुल मुबारक का महीना अहम होगा। आवाम ने एहतियात कर ली तो ईद के बाद सूरत हाल बेहतर होगी। सिंध हुकूमत का रमज़ानुल मुबारक में 5 बजे के बाद लॉकडाउन का फैसला। इफ्तारी के लिए खरीदारी 5 से पहले करना होगी। पके हुए खाने की डिलीवरी शाम 5 बजे से 10 बजे तक होगी। सहरी में कोई होम डिलीवरी नहीं होगी। लाहौर समेत पंजाब में दूध दही की दुकानें, तंदूर, बेकरियां और करियाना स्टोर रात 2 से 4 और दिन में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। सड़कों पर इफ्तार की इजाज़त भी नहीं होगी। कोरोना से निमटने के लिए पाकिस्तान को अभी तक कोई इमदाद नहीं मिली। वायरस कब खत्म होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान की डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा 2012 में करप्शन छुपाने के लिए प्लांटेड प्रोग्राम पर पैसा इस्तेमाल हुआ लेकिन अब ऐसा नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए ISI और दीगर एजेंसियों से मुशावरत कर ली है। और कोरोना वायरस क्रिकेट कवानीन में तब्दील करने पर तुल गया। गेंद को थूक या पसीने से चमकाने पर पाबंदी होगी। ICC ने गेंद को अंपायर्स की निगरानी में मसनूई मादे से चमकाने के तरीके पर गौर शुरू कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। बुलेटिन में सबसे पहले बात वफाकी हुकूमत के बड़े फैसले की। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला ने सिफारिशात पेश की। असद उमर कहते हैं सूबे अपने हालात के मुताबिक फैसले करें। रमज़ानुल मुबारक में अवाम ने एहतियात कर ली तो ईद के बाद सूरत हाल बेहतर हो सकती है। ऐसा ना हो कि ईद पर मजीद पाबंदियां लगानी पड़ जाएं। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। स्मार्ट लॉकडाउन चलता रहेगा। मजीद 15 रोज तक कोई ब्रेक नहीं लगेगी। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी की दबंग बैठक में बड़ा फैसला। चारों वज़राए आला की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सिफारिशात भी दी। विफाक ने सूबों को अपने हालात के मुताबिक फैसला करने का मशवरा देते हुए अपनी बात भी साफ कह दी। 9 मई तक जो मौजूदा सूरत हाल है वही हम आगे लेके चलेंगे। तमाम सूबों की मुशावरत के साथ किसी भी मुल्क के हिस्से के अंदर सहर और अफ्तार के वक्त जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। नोटिफिकेशन के अंदर इसकी सारी तफसीलात भी पावर डिवीजन की आ जाएंगी। अवाम ईद अच्छी गुजारना चाहते हैं तो रमजान बड़ी एहतियात के साथ गुजारना होगा। हुकूमत का 2 टोक इंतबाह। अगर हमने बद एहतियाती की तो कहीं ऐसा ना हो कि जब हम ईद के करीब पहुंच रहे हो फिर हमें ईद के लिए और भी बंदिशें लगानी पड़े। विफाकी वजीर असद उमर ने यह भी बताया कि एहसास प्रोग्राम के तहत 57 लाख खानदानों में 69 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके। पाक फौज सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद भी कर रही है, जबकि मजीद जरूरियात का तखमीना माहिरीन की मदद से लगाया जाता है। हुकूमत लॉकडाउन मजीद सख्त करे, अवाम भी ताउन यकीनी बनाए। सिंध की लेडी डॉक्टर्स ने अपील कर दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर्स मरने लगे और मरीजों का इलाज करने वाला कोई ना हो। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट।
اور ایسے میں تاجر رہنماؤں نے سندھ حکومت کے نئے اعلان کی مخالفت کر دی. الزام لگایا کہ سب کچھ طے کرنے کے بعد نیا اعلان دھوکہ اور ظلم ہے. ترجمان پاک فوج نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگلے 2 ہفتوں میں کورونا متاثرین کی تعداد بڑھ سکتی ہے. میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں شکر ہے پاکستان میں کورونا متاثرین کی تعداد توقع سے کم رہی. بہتر ہے عوام گھروں میں عبادت کریں اور احتیاط کریں. عوام کی مرضی کے خلاف ریاست کے ریٹ قائم کرنے کی کوشش پاگل پن ہوگا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں پاکستان کوئی پولیس اسٹیٹ نہیں، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. سوال اٹھایا کہ جب فیکٹریاں کھل سکتی ہیں تو مساجد میں نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ مساجد میں بھی SOPs پر عمل ہو سکتا ہے. سما کے پروگرام سوال کو انٹرویو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھ لیتے ہیں. میں نے سارے چیف منسٹر سے، سارے گورنر سے اور ڈاکٹروں سے مشورے کیے. میں نے یہ نکات لکھے بیٹھ کر. 17 نکات کے اندر SOPs ہیں کہ کیا کرنا ہے. وہ دنیا کے انڈرسٹوڈ ایکسیپٹیبل SOPs ہیں. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو بڑی انڈسپلنڈ قوم ہے. تو میں کہتا ہی ہوں کہ موقع تو دو ڈسپلن ہونے کو، ان کو خود بجائے اس کے کہ پولیس کے ذریعے ڈسپلن کیا جائے. انہوں نے ججمنٹ اچھا کیا غلط کیا یہ وہ جانتے ہیں. یہاں بیٹھ کر یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد کہ ہم ڈکٹیٹ کریں یا میں ڈکٹیٹ کروں کہ جی حالات تمہارے صوبے کے اچھے ہیں تم کیوں کر رہے ہو. سندھ کی حکومت نے ایک ججمنٹ اپنے لیے کر لیا ہے. پنجاب کے چیف منسٹر سے کل بات ہوئی میری، KP کے چیف منسٹر سے کل بات ہوئی میری. سب کے چیف منسٹرز نے یہ کہا کہ they think they will be able to manage this. اچھا جب فیکٹری کھول رہے ہو تو مسجد کیوں بند کر رہے ہو بھائی؟ اگر فیکٹریز میں SOPs ہو سکتے ہیں تو مسجد میں کیوں نہیں ہو سکتے SOPs؟ میرا خیال ہے ٹیلی ویژن پر بازاروں پر اتنی بحث نہیں ہو رہی، مگر مسجد ہے ایک فوکس ہمارا. لوگ کہتے ہیں ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ. اچھا یہ پاگل پن کی کیفیت ہے. پولیس اسٹیٹ ہے کیا یہ؟ اگر آپ نے ساری فیکٹریز اور انڈسٹریز بند کر دیں تو چائنا جیسا ملک تو ہینڈل کر لے گا چھوٹے سے سیکٹر میں. پاکستان جیسا ملک کے اندر غربت اور مفلسی سے بھی لوگ مریں گے. اگر میرا بچہ بھوکے مرنے کا امکان ہو، سارے SOPs بھول کرنا میں کام کروں. معروف مذہبی اسکالر مفتی نعیم کہتے ہیں سندھ حکومت افراتفری نہ پھیلائے، دیگر 3 صوبوں کے ساتھ چلے. طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے جو اعلامیہ جاری کیا اس کا اطلاق پورے ملک پر ہوتا ہے. اگر کہیں احتیاطی تدابیر پر عمل نہ ہو تو صرف وہیں پابندی لگنی چاہیے. کورونا کے معاملے پر پاکستان کو تاحال کوئی امداد نہیں ملی. کورونا کب ختم ہوگا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. وزیر اعظم کی ڈیجیٹل میڈیا نمائندوں سے 2 ٹوک اور کھری باتیں. ان کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کمزور طبقہ مشکل میں ہے. 75% دہاڑی دار مزدور رجسٹرڈ ہی نہیں. بلاول بھٹو زرداری نے مساجد کھولنے کے فیصلے کو قیادت کی ناکامی قرار دے دیا. غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا وزیر اعظم کے اقدامات کی وجہ سے لوگ اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں. سندھ حکومت لاک ڈاؤن کی پابندیوں پر عمل کرانے کے لیے مذہبی طبقات سے رابطے میں ہے. PTI رہنما شہباز گل کہتے ہیں ایک خاص جماعت ایک خاص صوبے میں لگاتار 3 ہفتوں سے کورونا کے معاملے پر سیاست کر رہی ہے. لاہور میں نیوز کانفرنس میں کہا اب بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ موقع سیاست کا نہیں غریبوں کا سہارا بننے کا ہے. پاکستان کے آئین کے حساب سے آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے اگر ایمرجنسی کی سچویشن نہیں ہے. تو اگر آپ کے ساتھ ایمرجنسی کی سچویشن ہم نہ بننے دیں ایز اے قوم تو ہم کوئی ایسا لا نہیں لانا چاہتے جو آئین کے جو بیسک رائٹس ہیں کسی کے بھی ان کو معطل کیا جائے. ہمیں احتیاطی تدابیر لینی ہے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلنا ہے اور اس کو پولیٹیسائز بھی نہیں کرنا. جو بار بار اس کی پولیٹکس پہ بات کی جاتی ہے تو آپ سب کو پتا ہے کہ ایک خاص پارٹی نے ایک خاص صوبے میں 2 سے 3 ہفتے لگاتار سیاست کی تو مجبوری میں انہیں جواب دینا پڑا. ابھی بھی ہماری آپ سے گزارش ہے، دست بدست گزارش ہے کہ یہ موقع سیاست کا نہیں ہے. برائے مہربانی آئیے اکٹھے مل کے اس کرونا کو بھی شکست دیں اور اس میں اپنے جو غریب ہیں ان کا سہارا بنے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے شہباز گل کے الزامات کو مسترد کر دیا. مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر کیسر سجاد نے رہنما تحریک انصاف سے الفاظ واپس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں رمیز زحمت.
اور میں ہوں رمزائیم، بلٹن میں خوش آمدید۔ حکومت نے ملک بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں مزید 15 روز توسیع کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ اہم فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ اپڈیٹس بھی حاصل کریں گے۔ فی الوقت آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب سے ملک بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مزید 15 روز توسیع دینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ یہ اہم فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ اب سے چند لمحات پہلے اس کمیٹی کے اجلاس کا آغاز ہوا تھا اور اس میں یہ بڑا فیصلہ اب کر لیا گیا ہے کہ 15 روز مزید اسمارٹ لاک ڈاؤن ملک بھر میں کیا جائے گا۔ تو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا اجلاس بھی اس کے علاوہ ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ حکومت کا اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 15 روز توسیع کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اجلاس میں چاروں وزرائے اعلیٰ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت بھی ہوئی۔ چاروں وزرائے اعلیٰ نے اپنے صوبوں کے حوالے سے سفارشات بھی پیش کی ہیں۔ حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 15 روز توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جاری تھا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 15 روز کی توسیع کی جائے۔ قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ صوبے صورتحال کے مطابق لاک ڈاؤن کے حوالے سے فیصلے کریں۔ ایسے میں چاروں وزرائے اعلیٰ نے اپنے صوبوں کے حوالے سے سفارشات بھی پیش کی ہیں۔ حکومت کا اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 15 روز توسیع کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اجلاس جاری تھا وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت جو کہ اب ختم ہو چکا ہے اور قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ صوبے صورتحال کے مطابق لاک ڈاؤن کے حوالے سے فیصلے کریں۔